press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. شرعی طور پر سوال کرنا، بھیک مانگنا یہ کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ سوال کرنا شریعت اسلامیہ میں کہاں تک درست ہے، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے جائز نہیں ہے، اور بلا ضرورت سوال کرنا یا جن کے لیے سوال حلال نہیں ہے ان کا سوال کرنا، بھیک مانگنا کیسا ہے۔ آج ہر کوئی انسان، چاہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو یا نہ ہو، آج ہر کوئی اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے فضول کے خرچوں کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اور بہت سارے افراد دن بدن اس طرح کے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جن کو کمانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کئی افراد نے ہیلے بہانے کر کے اپنے لیے زکوٰۃ لینے کا ایک بہانہ بنا لیا۔ بہت سارے لوگ کمانا چھوڑ کر اب صرف زکوٰۃ پر اپنے آپ کو پالنے لگے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی زکوٰۃ کے پیسے سے وہ پالنے پر اتر آئے ہیں۔ آئیے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سوال کرنا کتنا برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ انسان کہ جس کو نہ کوئی فاقہ ہو، جس کے نہ اتنے بال بچے ہوں کہ جن کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، اور صحیح ہو، تندرست ہو، ہٹا کٹا کما سکتا ہو، اور اتنی کوئی پریشانی بھی اس کو نہ ہو، اور ایسا انسان کہ جب لوگوں سے سوال کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح لوگوں سے سوال کرے بلا وجہ تو وہ انسان دوزخ کی آگ مانگتا ہے، دوزخ کی انگارے کا سوال کرتا ہے، دوزخ کے گرم پتھروں کا سوال کرتا ہے، اور اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو زیادہ کا سوال کرے، چاہے تو کم کا سوال کرے۔ یعنی جو انسان بغیر ضرورت شرعی اگر وہ سوال کرتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، تو یہ آگ کا انگارہ اور دوزخ کی آگ ہوگی۔ جتنا مانگے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی دوزخ کی آگ کل قیامت کے دن اس کے پیٹ میں داخل فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والے، بھیک مانگنے والے کو پتہ ہوتا کہ بھیک مانگنے میں کیا ہے تو وہ سوال کرنے کے لیے ہرگز نہیں جاتا، وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال میں وسعت کے لیے، مال خوب کثیر کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ دوزخ کا گرم پتھر، دوزخ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس وہ چیز ہو جو اسے بے پرواہ کر دے، تو اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایک دن کا کھانا، یعنی صبح اور شام کا کھانا جس انسان کے پاس موجود ہو اس انسان کو اور کھانے کا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے بھیک مانگنا یا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے بغیر ضرورت شرعیہ کے وہ مانگتا ہے، شرعی طور پر اسے اجازت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر فقر کے دروازے کھول دیتا ہے، فاقوں کے دروازے کھول دیتا ہے، افلاس کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس انسان پر مفلسی اور فاقوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو انسان شرعی طور پر اس بات کا مجاز نہیں ہے، یعنی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، تو اس انسان کو سوال سے بچنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس انسان کے لیے سوال حلال ہے اور کس کے لیے سوال حلال نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان بغیر ضرورت کے یا بغیر شریعت کی اجازت کے اگر مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو کس قدر تباہ و برباد کر رہا ہے، کس طرح وہ اپنے لیے ذلت اور رسوائی کو
مہیا کر رہا ہے اور ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، جو کوئی انسان سوال کرے گا تو کل قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر سوال کی ذلت اس طرح ہوگی کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کا پورا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر پھالے اور چھالے ہوں گے اور اس کے چہرے پر بہت سارے بدنمائی اور ذلت اور رسوائی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بغیر ضرورت شرعی سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو جو لوگ بلا وجہ شرعی سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، آج ہر کوئی اس میدان میں اتر پڑا ہے۔ لوگوں نے کمانا، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ رکھا ہے اور بلا وجہ کی بیماریوں کے بہانے بنا بنا کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنی عورتوں کو انہوں نے گھروں سے باہر نکال رکھا ہے بھیک مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ لوگوں کے سامنے وہ خود سوال پیش کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، ہمیں کچھ دیا جائے، اور اس طرح لاکھوں روپے ان لوگوں نے بھیک مانگ مانگ کر اپنے پاس اکٹھا کر رکھے ہیں۔ وہ پیسہ نہیں ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ وہ جتنا زیادہ آپ کے پاس اکٹھا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کے عذاب کو اپنے پاس اکٹھا کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فضول سوالات سے محفوظ رکھے، ذلت سے محفوظ رکھے۔ جب انسان ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اگر سوال سے بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ انسان سوال کی ذلت سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سوال کرنے کی نوبت نہیں آنے دیتا، اور سوال کی ذلت سے اللہ اسے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی اور بے نیاز بنا دیا کرتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ہم کس طرح زکوٰۃ دیں کہ جس سے زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے کہ لوگوں کی غربت دور ہو جائے، لوگ خود کمانے کھانے لگ جائیں، زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں اور وہ خود صاحب نصاب اور مالک نصاب ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ کا ایسا کون سا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے؟ تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ پوری زکوٰۃ آپ کسی ایک فقیر کو دیں۔ جو بھی اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اپنے شہر میں جو لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، آپ اپنے ایک سال کی زکوٰۃ اگر کسی فقیر کو آپ دیں گے، اکٹھی جب زکوٰۃ آپ دیں گے، اس کے ذریعے سے آپ اس کو کوئی کاروبار کھلا دیں اور اس کا کوئی کاروبار، کوئی روزگار آپ چالو کروا دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ پورے سال اپنے اس کاروبار کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کرتا رہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا رہے۔ تو اس طرح جب کسی انسان کو آپ یکمشت اتنی بڑی رقم دیں گے کہ جس سے وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لے گا، تو اس کاروبار کے ذریعے سے وہ سوال کرنے کی ذلت سے بھی محفوظ رہے گا، اور وہ خود اس طرح کاروبار کر کے آئندہ سال ہو سکے اللہ نے برکت عطا فرمائے تو وہ خود صاحب نصاب ہو کر اور خود مالک نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ تو ہمیں زکوٰۃ اس طریقے سے دینی چاہیے۔ اب ہم کسی کو 500 روپے سال بھر کے لیے دیتے ہیں، کسی کو 100 روپے دیتے ہیں، تو اس 500 روپے میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ ابھی اس سال آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے، آئندہ سال پھر آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے گا۔ آپ یک مشت اسے اتنا دیجئے یا اس کا کوئی کاروبار آپ کھلا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا گزر بسر کرتا رہے۔ اب اگر آپ سے بڑی رقم لے کر یا کاروبار کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، اور ویسی خالی اس کا مقصد خالی کھانا پینا ہی ہے، اور اس نے زکوٰۃ کے پیسے کو، بھیک مانگنے کو اپنا ایک پیشہ بنا کر رکھا ہے، تو پھر آپ آئندہ سال ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ آپ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مجبور ہو کر اس انسان کو کمانا پڑے گا، وہ محنت کرے گا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان خود محنت کرے اور زکوٰۃ لینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ اپنے شہر کے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے یا اپنے شہر کے باہر کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بہتر ہوتا ہے؟ تو زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کی جائے یا کن مدارس میں زکوٰۃ دی جائے؟ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، یعنی جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے
بار شریعت میں حضور صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ اپنے شہر کے باہر بھیجنا یہ مکروہ ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ اپنے ہی شہر میں صرف کریں، جبکہ آپ ہی کے شہر کے لوگ، آپ ہی کے شہر کے آپ کے رشتہ دار وغیرہ اس کے زیادہ مستحق ہوں، تو پھر سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں ہی صرف کریں۔ ہاں، اگر شہر کے باہر آپ کا اگر کوئی رشتہ دار رہتا ہے اور وہ ان شہر والوں سے زیادہ مستحق ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا باہر اس کے پاس زکوٰۃ بھیجنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر شہر ہی میں آپ کے لوگ ہیں، آپ کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں، تو پھر اپنے گاؤں اور اپنے شہر کے باہر زکوٰۃ دینا یہ مکروہ فرمایا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے حسن سلوک کے محتاج ہوں اور وہ غیروں کو اور دوسروں کو اپنا صدقہ اور اپنی زکوٰۃ دیتا ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اس وعید سے بھی بچنا ہے، ہمیں عظیم ثواب بھی حاصل کرنا ہے، اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور خود کے شہر کے لوگوں پر خرچ کرنے میں ڈبل ثواب بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں ہی صرف کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر شہر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ آپ شہر کے باہر بھی صرف کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ جن کے سفراء اور جن کی طرف سے ذمہ دار حضرات لوگ آتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کی رسیدیں کاٹنے کے لیے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تو کیا ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے اندر دو صورتیں ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ وہ جو لوگ رسید کاٹتے ہیں مدرسے کے لیے تو اس مدرسے کو زکوٰۃ دینا، دوسرا یہ ہے کہ یہ خود لوگ اس زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک عامل جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال ڈائریکٹلی لے سکتا ہے، بغیر ہلائے شرعی کے ایک عامل اپنی محنت اور مزدوری کے مطابق زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ لیکن جو سفراء، جو مدرسوں کے ذمہ دار لوگ آتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں عامل نہیں ہوتے، کیونکہ عامل اسے کہتے ہیں کہ جسے بادشاہ اسلام زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہو یا قاضی اسلام اسے بھیجتا ہو، اور چونکہ جتنے سفراء جو زکوٰۃ لینے کے لیے جو لوگ سفیر لوگ آتے ہیں وہ اس طرح کے لگ بھگ نہیں ہوتے ہیں، تو جب وہ نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کریں۔ تو اب اگر کوئی سفیر آتا ہے تو وہ اپنی طرف سے خرچ کرے، اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، جتنا خرچہ ہوگا اپنی طرف سے کرے گا، اس کے بعد میں جتنا پیسہ وہ وصول کرے گا وہ مدرسے میں جمع کروائے گا، مدرسے والے اس کا ہلائے شریع کرنے کے بعد میں پھر جو اس کا خرچ ہوتا ہے، اس کی جو محنت ہوتی ہے، اس کا جو متوسط درجہ ہوتا ہے وہ اس کو دیں گے اور اس میں سے وہ لے سکتا ہے۔ ڈائریکٹلی کوئی بھی سفیر اس زکوٰۃ کے پیسے میں سے اپنی ذات پر کوئی روپیہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ شرعی عامل نہیں ہے۔ جب عامل نہیں ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ ہلائے شرعی کیا ہوتا ہے اور اس کا ثبوت کہاں ہے؟ بہت سارے افراد اس مسئلے کے اندر شش و پنج میں ہوتے بھی ہیں، اور کئی لوگ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حق تو غریبوں کا ہے، تو پھر یہ مدرسوں میں کیوں لگتی ہے، یا مدرسوں میں لگتی ہے تو مالدار کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا مالدار کو زکوٰۃ کھانا جائز ہے؟ تو اس طرح بہت سارے سوالات مدرسوں کو لے کر، ہلائے شرعی کو لے کر بہت سارے افراد اس بات سے کافی پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مسئلہ آپ سبھی حضرات سماعت فرمائیں کہ یہ کسی مولانا کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ ہلائے شرعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور صحاح ستہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے محدثین کرام نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کچھ کھانے کے لیے طلب فرمایا، کچھ مانگا، تو وہ کھجور کا خوشہ لے کر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہانڈی کے اندر گوشت ابل رہا ہے، اور وہ صحابیہ جو تھی وہ بہت غریب تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے
کھجور کا خوشہ پیش کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہانڈی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گوشت ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بھائی ہمیں گوشت کھلائیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، یعنی یہ صدقے کا مال ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بریرہ کہ جس نے صدقہ دیا ہے وہ تمہیں دیا ہے، تم اس صدقے کی مستحق ہو، لہذا تم نے وہ صدقہ لے لیا، صدقہ ادا ہو گیا، اب تم ہمیں اگر دو گی تو وہ ایک تحفہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پاک کے ذریعے سے آج دنیا کے سارے مدارس چل رہے ہیں اور ہلائے شرعی اسی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اسی وجہ سے مدارس میں جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ڈائریکٹلی مدرسے میں نہیں لگتی، بلکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ پورا اکٹھا ہونے کے بعد ایک شریف فقیر کو دیا جاتا ہے۔ وہ شریف فقیر اس کا مالک بنتا ہے، اس کو مالک بنایا جاتا ہے، پھر وہ شریف فقیر اپنی طرف سے وہ پیسہ اس مدرسے کے اندر امداد کرتا ہے، وہ مدرسے کے اندر تعاون اور مدد کے طور پر دیتا ہے، امداد کے طور پر دیتا ہے۔ پھر وہ جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ سب امداد کی شکل میں جب ہو گیا تو اب وہ پیسہ مدرسے کے تمام اخراجات میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں ان پر جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، وہ پیسہ اب امداد کا ہو چکا ہے، اور یہ امداد کا پیسہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر یہ طریقہ اپنایا گیا اور اس طریقے سے اس پیسے کو امدادی پیسے کی شکل میں بدلا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی مالدار کا بچہ بھی پڑھتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں کھاتا، وہ امداد سے پڑھ رہا ہے، غریبوں کے بچے ہیں تو وہ بھی امداد ہی سے پڑھ رہے ہیں، باقی مدرسے کے جتنے خرچے ہیں وہ سب امداد ہی سے چل رہے ہیں۔ اور ایسا کیا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ آج ضرورت ہے، کیونکہ ہر آدمی اتنی امداد نہیں دیتا کہ جس سے مدارس صحیح طریقے سے چل سکیں۔ تو جب لوگ امداد اتنی نہیں دے پاتے ہیں اور اتنا جو مدرسے کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو جائیں تو اس وجہ سے مجبوراً دین کی ان عظیم قلعوں کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دینی تعلیم کے حصول کے لیے کہ آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دینی ان قلعوں کو مضبوط کریں، تو اس وجہ سے مجبور ہو کر علماء کرام، فقہاء کرام نے یہ اجازت دی کہ مدرسوں کے لیے اس طرح مال زکوٰۃ کا حصہ حدیث پاک کی روشنی میں کیا جائے تاکہ دین کے یہ عظیم قلعے سلامت رہے اور دین اسلام کی روشنی ان قلعوں کے ذریعے سے ہر گھر میں پھیل کر اس کے اندر روشنی پیدا کرتی رہے۔ تو اس لیے آپ اپنے دل و دماغ سے یہ خیال بالکل نکال دیں کہ یہ کسی مولانا کا کیا ہوا ہے یا ان کا بنایا ہوا راستہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مدرسوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں کھلائی جاتی، مدرسوں میں جو بھی آتا ہے وہ سب امداد کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ اب اگر مالدار کا بچہ بھی وہاں پڑھتا ہے تو وہ امداد ہی سے پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ وغیرہ سے نہیں پڑھتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے تو مدرسوں میں کیوں دی جائے، غریبوں کو دینا چاہیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ مدرسوں میں پڑھنے کون آتا ہے؟ تقریباً 50% مان لیں کہ مدرسوں میں صرف اور صرف غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ وہ غریب بچے آتے ہیں کہ جن کے گھر پر کھانے تک کے لیے سامان مہیا نہیں ہوتا ہے، وہ غریب بچے آتے ہیں کہ جو واقعی خود زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، اور تقریباً 40% میڈیم کلاس کے لوگ آتے ہیں، اور 10% مشکل سے کوئی مالک نصاب یا کوئی مالداروں کے بچے مدرسوں میں آتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو مدرسوں میں تعداد ہوتی ہے وہ غریب بچوں ہی کی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ویسے کسی غریب پر خرچ کرتے ہیں تو مدرسوں میں بھی غریبوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ آپ گھر میں کسی غریب کو دیں گے تو وہ ساری زندگی زکوٰۃ لیتا رہے گا، مدرسوں میں آپ غریبوں کو دیں گے، غریب بچوں پر تعلیم پر خرچ کریں گے تو جب بچہ 1 حرف پڑھتا ہے تو اس پر 10 نیکی ملتی ہے، اور وہ بچہ اگر 100 کو پڑھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پڑھانے والے کو ہر ایک پر 10 نیکیاں، تو 100 پر اللہ تعالیٰ کتنی ہزار نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ نیکیاں صرف اس بچے کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں نے اس بچے پر خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی بھر کی نیکیاں جتنی بھی وہ کماتا رہے گا، قیامت تک وہ ساری نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا کہ جس انسان نے اس بچے پر خرچ کیا اور اس کے خرچ کیے ہوئے اس پیسے سے اس بچے نے تعلیم حاصل کی۔
تو یہ ایک عظیم ثواب ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور قیامت تک یہ ثواب جاری رہنے والا ہے۔ اس لیے یہ ہلال شرعی رکھا گیا ہے، اور یہ مدارس کے اندر جو ہلال شرعی کیا جاتا ہے یہ بناوٹی کوئی ہلا نہیں ہے، یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کن مدارس میں ہمیں دینی چاہیے، باہر کے مدرسوں میں دیں یا اپنے گاؤں اور شہر کے مدرسوں میں زکوٰۃ دیں، کہاں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے شہر ہی کے اداروں میں زکوٰۃ دینا یہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ دیکھیے، باہر سے جو انسان آیا ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان واقعی صحیح ہے یا غلط ہے، جیسا کہ بہت سارے تجربات اس بات پر شاہد ہیں، واقعات اس بات پر شاہد ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، پکڑا بھی ہے کہ جو فرضی رسیدیں لے کر زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر وہ صحیح بھی ہے تو دیکھیے جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب اجرت پر 50% اجرت پر، 40% اجرت پر، تو جو ایک کمیشن ہوتا ہے تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمیشن کے بیس پر اور کمیشن کے بل بوتے پر زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ اگر کوئی صحیح ادارہ ہے بھی اور اس کی طرف سے جو آنے والا انسان ہے وہ کمیشن کے طور پر آیا ہوا ہے، اب آپ نے اگر زکوٰۃ دی، آپ نے اس کو 10,000 روپے دیے اور اس کا کمیشن اس میں سے 50% ہے، تو ایسی صورت میں 5,000 تو وہی رکھ لے گا۔ آپ کی جو زکوٰۃ مدرسے میں گئی، دین کے کاموں میں گئی، وہ تو 5,000 ہی گئی ہے۔ تیسری چیز کہ اب اگر جس ادارے میں آپ نے دیا بھی ہے، مان لیجئے کہ اس میں وہ 5,000 روپے بھی آپ کے گھر پہنچ گئے، تو وہ انسان کہ جو مدرسہ چلا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ کیا واقعی وہ آپ کی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا واقعی وہاں مدرسوں میں بچوں کی پڑھائی کا معقول انتظام ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ ایسا تو نہیں کہ اپنی تنخواہیں خوب اپنی مرضی سے بڑا چڑھا کر رکھتا ہو، بچوں پر خرچی نہ کرتا ہو؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے مدرسہ بھی کھول رکھا ہے تو وہ گھر کا مدرسہ ہو، جس کا محتمم وہ خود ہو اور اس کی بیوی پڑھانے والی ہو، اسی کے بچے پڑھنے والے ہو اور اس کا گھر ہی مدرسہ ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی باہر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے باہر اگر چندہ دیا اور اگر مان لیجیے آپ کا 5,000 وہاں پہنچ بھی گیا اور وہ پڑھا بھی رہا ہے، وہاں مدرسہ چل بھی رہا ہے، تو کیا آپ وہاں جا کر حساب و کتاب لے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بچوں پر صحیح معنوں میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ تو بہت ساری ایسی خرابیاں باہر دینے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ادارے ہی غلط ہیں، کچھ ادارے اچھے بھی ہیں جہاں بہت اچھی پڑھائی بھی ہوتی ہے اور وہاں پیسوں کا بہت اچھی طریقے سے انتظام بھی کیا جاتا ہے، اس کو بہت بہتر طریقے سے صرف بھی کیا جاتا ہے، بچوں کو بہترین تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پوری کی پوری رقم پہنچائی جاتی ہے، جو سفراء آتے ہیں وہ کمیشن کے طور پر نہیں آتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ایسے ادارے کچھ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر جو اکثر و بیشتر ادارے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کے ہیں۔ اب اگر یہی زکوٰۃ آپ اپنے گاؤں میں دیتے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلے اس زکوٰۃ سے جو زکوٰۃ آپ دیں گے وہ پوری کی پوری آپ کے ادارے میں پہنچتی ہے، اس میں آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس طرح کمیشن کے بلبوتے پر زکوٰۃ کا مال وصول کرتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے اداروں میں دیں گے تو آپ جب چاہیں حساب لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنا ادارہ ہے، قوم کا ادارہ ہے، تو اس سے آپ کی قوم کے اداروں کی ترقی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اپنے ہی گاؤں کے غریب بچے پڑھیں گے، جب غریب بچے پڑھیں گے تو انہیں تعلیم ملے گی۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ غریبوں پر خرچ کیا جائے، تو اپنے گاؤں میں جب غریب ہیں
تو پھر ہمیں پہلے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں جب جہالت ہے تو ہمیں پہلے اپنی قوم کی اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہی گاؤں کے مدرسوں میں جب چندہ دیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح طرح صرف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے ذمہ داران کون ہیں، کیا واقعی وہ بچوں پر صحیح طریقے سے صرف کر رہے ہیں، کیا بچوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، کیا ان کی تعلیم کا معقول انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہم جب چاہیں جا کر چیک کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کا جا کر حساب لے سکتے ہیں، اور جب ہماری قوم کے غریب بچے جب پڑھ لکھ لیں گے تو وہ زکوٰۃ خور نہیں بنیں گے، وہ خود سمجھ جائیں گے کہ زکوٰۃ مال کا کتنا بڑا میل ہے اور ناحق لوگوں کو زکوٰۃ کھانا کتنا دنیا اور آخرت میں بھاری پڑنے والا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہماری قوم کا ہے وہ پڑھے گا تو وہ اپنے اندر سدھار پیدا کرے گا، اپنے گھر والوں میں سدھار پیدا کرے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے گھر والے کبھی زکوٰۃ لیں، وہ خود محنت کرے گا، اپنے گھر والوں کو محنت کرنے کے لیے کہے گا، اپنے آپ کو زکوٰۃ کی نحوست سے وہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب ہماری قوم کے بچے پڑھ لیں گے، جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ جرموں سے دور ہو جائیں گے، وہ کرائم نہیں کریں گے، وہ پاپ نہیں کریں گے، وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ورنہ بچے اگر جاہل ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی چوریاں کرتے ہیں، کبھی آوارہ گردیاں کرتے ہیں، وہی بچے آگے جا کر شرابی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے ہیں، تو بہت ساری برائیاں بھی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی بچوں پر صرف کریں گے تو ان برائیوں سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور ہمارے بچے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی ان کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ ورنہ بری صحبت ہمیشہ برا رنگ لاتی ہے۔ اگر ہمارے بچے کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان جاہل اور آوارہ بچوں کی صحبت اگر ہمارے بچوں کو مل گئی تو ہم کتنا بھی اپنے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کریں، انہیں بچانے کی کوشش کریں، ہم کما حق کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بری صحبت اپنا اثر دکھا کر ہی رہے گی۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنی قومی اداروں میں اور اپنے ہی گاؤں، اپنے ہی شہر کے اداروں میں صرف کریں، جبکہ ہمارے ادارے اس زکوٰۃ کے بہت زیادہ محتاج ہیں، اور آج ہمارے اداروں کو ان زکوٰۃوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں دین کی راہ میں دینا ہی ہے اور ہمارے یہاں خود ضرورت ہے تو ہم باہر کیوں دیں، ہم یہیں دیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے واقعی کچھ ادارے ہیں باہر اور واقعی بہت اچھے ہیں اور ان کو واقعی ضرورت ہے تو آپ ان کو بھی تھوڑا بہت عطا کر دیں، لیکن زیادہ تر آپ یہیں پر خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ بتا دوں کہ اب گاؤں کے اندر بھی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے پرسنل ادارے کھول رکھے ہیں اور کچھ لوگوں نے سنستھاؤں کے ماتحت کچھ ادارے ہیں جو چل رہے ہیں۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گاؤں ہی میں دینا ہے تو گاؤں کے اندر کن اداروں میں زکوٰۃ دی جائے؟ ان میں دی جائے کہ جو سنستھاؤں کے ماتحت چل رہے ہیں، یا ان میں دی جائے کہ جو اپنے نجی طور پر اور اپنے ذاتی طور پر ادارے چلا رہے ہیں؟ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان اداروں میں دیں جو سنستھاؤں کے ماتحت اور ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں کا ہر معاملہ سنستھا کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ وہاں کی کوئی چیز کسی انسان کے ذاتی نام پر نہیں ہوتی ہے۔ وہاں آپ جب چاہیں حساب کتاب لے سکتے ہیں، جب چاہیں وہاں آپ سنستھاؤں میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، کمیٹیاں چینج ہوتی رہتی ہے، اگر کوئی انسان صحیح نہ ہو تو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اور سنستھا کے ماتحت اور نگرانی میں جو ادارے چلتے ہیں وہ بہت بہتر چلتے ہیں اور بہت بہترین وہاں کا نظام ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ جو شخصی اور ذاتی طور پر اپنے جو ادارے چلا رہے ہیں، نجی ادارے چلا رہے ہیں، ان میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا نہیں کہتا، کچھ اچھے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مدرسہ اپنے نام، زکوٰۃ سے خریدی ہوئی زمینیں اپنے نام، اس کے علاوہ آپ کبھی حساب کتاب نہیں لے سکتے۔ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں تب تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی قوم کا ادارہ ہے، جب آپ حساب لینے جائیے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ذاتی ہے، یہ کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، یہ قوم کا تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا پرسنل مدرسہ ہے، یہ ہم چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس زکوٰۃ کا پیسہ کہاں یوز کر رہے ہیں، کہاں نہیں کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، اس کی بھی خبر کسی کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ شخص واحد ہوتا ہے، وہ ایک انسان ہوتا ہے، اور وہ اکیلا اپنی من مرضی سے جیسے چاہتا ہے اس کو چلاتا رہتا ہے۔ تعلیم کا نظام کیا ہوتا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے گاؤں میں بھی دیویں
تو ان اداروں میں آپ دیں کہ جو ادارے سنستھاؤں کی نگرانی میں چلتے ہیں، کیونکہ جہاں سنستھا ہوتی ہے تو وہاں ان اداروں کا نظام اور ان کا خرچ حساب و کتاب کافی حد تک اچھا ہوتا ہے، اور تمام خلط ملط سے اور فضول خرچیوں سے وہ ادارے محفوظ ہوتے ہیں، اور وہاں کا نظام بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ آپ اپنے ہی گاؤں، اپنے ہی شہر کے لوگوں کو دیں، اپنے ہی گاؤں اور ادارے کے مدرسوں میں دیں، اور یہ اپنے گاؤں کے اداروں میں بھی جو سنستھاؤں کی نگرانی میں اور ان کے ماتحت جو ادارے چل رہے ہیں وہیں پر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ صرف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، جو اچھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اگرچہ نجی مدرسہ چلاتا ہو، بہت اچھا چلاتا ہے، اور آپ کو سب کچھ پتہ ہے، تو آپ وہاں پر بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے۔